امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تبصرے پہ تبصرہ اور آپ کے وانبی صحافی کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم ایک مقالہ آپ سے شیئر کریں گے جو کہ میں نے چند دن پہلے لکھا۔ امید ہے آپ تمام حضرات کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو ہمارا مقالہ پسند آتا ہے یا نہیں آتا، دونوں صورتوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کی آراء کو شیئر کریں۔ اور ہمارا جو ایک جنرل مائنڈ سیٹ ہے جس کے اوپر میں نے یہ مقالہ لکھا ہے، میں چاہتا ہوں، میری گزارش ہے آپ سے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ بات کرنے میں حرج نہیں ہے، بات کریں گے تو مسائل کا حل نکلے گا۔ تو اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر بات کر سکتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کا شکریہ جن حضرات نے کیا ہے یا کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، نوٹیفیکیشنز یا گھنٹی کے بٹن پہ کلک کیجئے اور ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کیجئے۔ عورت کے کپڑے چھوٹے تھے، عورت مرد کو بہکاتی ہے، عورت شیطان کا دوسرا روپ ہے، عورت نے مرد کو جنت سے نکلوایا ہے، عورت کم عقل اور بے شعور ہے، مرد عورت کا حاکم ہے۔ اس طرح کی بہت سی حدیثیں اور حکایتیں ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے سننے کو ملتی ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی ہم بارہا سنتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا جو کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ اگر میں مندرجہ بالا اور اس طرح کی دیگر باتوں کو سنتا رہوں تو کم از کم مجھے تو عورت کی عظیم مقام نظر نہیں آتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام ہے کیا؟ کہا جاتا ہے کہ عورت کو خدا نے گھر کی ملکہ بنایا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ملکہ یا شہزادی کے لیے بادشاہ یا شہزادے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں مرد حضرات اپنی استطاعت میں اتنے کمزور ہیں کہ بادشاہت تو دور کی بات ہے، وہ وزارت کے بھی لائق نہیں، اور محض چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں اپنی استطاعت سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ بیوی جس کا مرد حاکم ہوتا ہے، اس کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کم عقل عورت جو محکوم بھی ہے اور ملکہ بھی، واہ کیا تضاد ہے، محکوم بھی ہے اور ملکہ بھی، واہ کیا تضاد ہے۔ جی وہ محکوم ملکہ جب اپنا تخت چھوڑ کر اپنے فقیر حاکم کی مدد کو عملی زندگی میں قدم رکھتی ہے تو اس کو ایک نئی دنیا نظر آتی ہے، جہاں اس کی حکمرانی نہیں بلکہ نوکری شروع ہوتی ہے۔ یہ محکوم عورت جو ملکہ بھی تھی اور اپنے شوہر کی تابع بھی تھی، اب کسی کی نوکر ہے، یا پھر اگر خوش قسمت ہے تو شاید بیوپار کر رہی ہے۔ مرد جس کے گھر میں کوئی محکوم پہلے سے موجود ہے، یہ نیا مرد ہے۔ مرد جس کے گھر میں کوئی محکوم پہلے سے موجود ہے اور شاید قسمت کی وجہ سے اس کی محکوم ملکہ گھر پر بیٹھی ہے، جب کسی اور کی ملکہ کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر کا جابر حکمران انگڑائی لیتا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ جو ملکہ کسی اور کی ملکیت ہے وہ اس کی ملکیت ہو، مگر صرف اس وقت تک جب تک وہ چاہے۔ اس میں بھی قصور عورت کا ہے۔ مرد تو بے بس ہے، گناہ اور لذت کے آگے بے بس، نفس کا پجاری مگر بے بس، گناہ گار صرف عورت ہے، اور شاید مظلوم مرد ہے۔ یہ باتیں انتہائی عجیب اور پریشان کن ہیں، اور یقیناً آپ میرے ذہنی توازن پہ شک بھی کر رہے ہوں گے، لیکن یہ باتیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ ہم لوگ اضطراب کا شکار ہیں اور نہیں جانتے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔
ہم عیاش حکمران کی زندگی فقیروں کے وسائل میں گزارنا چاہتے ہیں. ہم محکوم ذہنوں کے ساتھ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. ہم اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے عورتوں کی عصمت دری بھی کرتے رہتے ہیں اور چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں کے بچپن کو بھی لوٹتے ہیں. ہم جانوروں کو تار تار کر کے خوش ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ تو صرف جانور تھا. ہم عشق رسول کا سہارا لے کر جس کی چاہے جان لے لیتے ہیں. ہم انسانیت کی عظمت کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں لیکن یقین کیجئے ہم ہی انسانیت کا ناسور ہیں. ہم مسلمان انسانوں میں عظیم ہونے اور جنت کا حقدار ہونے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں لیکن جنت میں بھی شہوت کو مٹانے کے نت نئے طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں. ہم مانے یا نہ مانے ہم لعنت کے حقدار ہیں. انسانیت کے منہ پہ ایک بدنما داغ ہیں جو ہم میک اپ کے ذریعے چھپاتے رہتے ہیں لیکن اب یہ داغ بہت گہرا ہو چکا ہے. اب یہ داغ چھپ نہیں سکتا جناب. ہم ایکسپوز ہو چکے ہیں اور اب جھوٹی حکایتوں کا سہارا لینے کے بجائے ہمیں اپنا علاج کرنا ہوگا. اپنی غلطیوں کی تعویلیں پیش کرنے کے بجائے ان کو سدھارنا ہوگا. عورت کو محکوم نہیں انسان سمجھنا ہوگا. بچوں کو کمزور نہیں معاشرے کی زینت سمجھنا ہوگا. اب بھی مذہب کے سہارے لے کر پردوں کے پیچھے چھپتے رہے تو ان گہرے گڑھوں میں گریں گے جہاں جنت تو دور جہنم بھی ہمیں قبول نہیں کرے گا. آج کا مقالہ میں یہاں پر ختم کرتا ہوں. کچھ لوگوں کو میری باتوں سے اتفاق ہوگا, ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں پتہ نہیں کیا بکواس کر رہا ہے, اور کچھ لوگ تو مجھے ہو سکتا ہے کسی دائرے سے خارج کریں یا کچھ لوگ زندگی سے خارج کرنے کی خواہش کریں. آپ کا جو دل چاہے کرے کیجئے کیونکہ یہ آپ کی زندگی ہے اور آپ یقیناً اپنی زندگی گزارنے کے پورے مجاز ہیں. لیکن یہ بھی سوچئے کہ دوسروں کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی زندگی گزارنے کا اتنا ہی حق ہے. پاکستان کی جو حالات ہیں, کیونکہ موٹر وے پر صرف ایک عورت کی عصمت کو تار تار نہیں کیا گیا بلکہ چند دن پہلے ایک بچی, اس سے پہلے ایک اور بچہ یا بچی, یہ مسائل ہمارے معاشرے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. سوچئے گا, اگر آپ کو ہماری بات جو ہے وہ آپ کے دل پر لگتی ہے تو ضرور سوچئے گا, کم سے کم سوچئے گا ضرور. اپنا خیال رکھیے, اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے, عزت کا اپنی بھی خیال رکھیے, دوسروں کی بھی خیال رکھیے. خوش رہیے, آباد رہیے. خدا حافظ.